میں اس جگہ کو بہت پسند کرتا ہوں۔ میں اس موسلادھار بارش میں آنے والے تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ ہم نے یہ لمحہ آپ کے لیے بہت قیمتی بنانا ہے۔ پریزیڈنٹ فاسٹ، بورڈ آف اوورسیز، فیکلٹی، الومنائی اور سب سے بڑھ کر ممبر آف ایڈ بورڈ اور دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی کے گریجویٹس، مجھے آپ کے ساتھ ہونے پر اعزاز حاصل ہوا، کیونکہ آپ تو یہاں سے کچھ حاصل کر کے جا رہے ہیں لیکن میں کچھ نہیں۔ اگر میں آج اس تقریر کو مکمل کر پایا تو ہارورڈ میں یہ میرا پہلا کام ہوگا جو میں نے صحیح طریقے سے مکمل کیا ہوگا۔ 2017 کی کلاس بہت بہت مبارک ہو۔ میں ایک غیر متوقع اسپیکر ہوں، صرف اس وجہ سے نہیں کہ میں نے ہارورڈ کو چھوڑ دیا، بلکہ اس لیے کہ ہم ٹیکنیکل طور پر ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم اس ایک دہائی کے کم عرصہ میں ایک جیسے آئیڈیاز کا مطالعہ کرتے آ رہے ہیں۔ ہم اس منزل پر مختلف راستے سے ہوتے ہوئے ایک مقصد کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن آج میں اپنی نسل اور دنیا کے بارے میں جو کچھ سیکھا ہے اس کو آپ سے بانٹنے جا رہا ہوں۔ ہم سب مل کر تعمیر کر رہے ہیں، لیکن بات شروع کرنے سے پہلے مجھے ہارورڈ میں ہوا وقت بہت یاد آتا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کو ٹھیک طرح سے یاد ہے جب آپ کو ہارورڈ میں داخلہ لینے کے لیے ای میل وصول ہوئی تھی؟ یہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں اپنے کمپیوٹر پر ایک ویڈیو گیم سیولائزیشن کھیل رہا تھا۔ میرے باپ نے مجھے بلایا تو میں نیچے جب آیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اپنی ای میل چیک کرو۔ جب میں اپنی ای میل چیک کی تو میں بہت پریشان ہوا، اس وجہ سے کہ میرا داخلہ اب ہارورڈ یونیورسٹی میں ہو چکا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کو اپنا ہارورڈ میں پہلا لیکچر یاد ہے؟ میرا لیکچر کمپیوٹر سائنس کا تھا۔ پروفیسر ہیری لیوس کلاس لے رہے تھے۔ میں کلاس سے لیٹ ہو گیا۔ میں نے جلدی سے اپنی ٹی شرٹ پہن لی اور اس کے ٹیگ میرے سامنے لٹکے ہوئے تھے، اور میں کلاس میں لیٹ پہنچا تو کلاس میں مجھے کسی نے بھی نہ بلایا سوائے کے ایکس جن کے، جو کہ آگے چل کے میری فیس بک کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ ہم نے کلاس میں ایک دوسرے کے ساتھ مختلف پرابلم سولو کی، وہ مجھے اب بھی یاد ہیں۔ جب میں نے ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک پرینک ویب سائٹ فیس میش لانچ کی تو ہارورڈ کا ایڈ بورڈ مجھ سے ملنا چاہتا تھا۔ تو اس وقت میری سب سے اچھی جو ملاقات ہے وہ پرسکیلا سے ہوئی۔ مجھے یونیورسٹی میں ہر کوئی یہ سوچتا تھا کہ نکال دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں میرے والدین نے میری بہت مدد کی۔ میرے دوستوں نے مجھے پارٹیوں پر بلانا چھوڑ دیا۔ جب یہاں تک مجھے یاد ہے کہ ایک پارٹی منعقد ہوئی تو مجھے میرے دوستوں نے نہ بلایا، تو اس پارٹی میں یہ پرسکیلا موجود تھی، تو میری پرسکیلا سے ملاقات پوفو بیل ٹاؤن کے باتھ رومز کے سامنے ایک قطار میں ہوئی۔ تو میں نے ان سے ایک رومانٹک انداز میں کہا، مجھے 3 دن کے لیے یونیورسٹی سے نکال دیا ہے، اب 3 دن آپ میرا ساتھ دو، ہم باہر گھومنے پھرنے جائیں گے۔ اسی طرح میں نے یونیورسٹی کو بعد میں مکمل طور پر چھوڑ دیا۔ پرسکیلا اور میں آپس میں ملنا ملانا جاری رکھا، اور یہی ملنا ملانا آگے جا کے فیس میش اور بعد میں فیس بک کی صورت میں ہوا۔ اگر پرسکیلا نہ ہوتی تو فیس میش نہ بنتا اور نہ ہی کبھی فیس بک موجود ہوتی۔ پرسکیلا میری زندگی میں اہم ساتھی ہے۔ ہم نے یہاں سے ہی زندگی بھر دوستی کا آغاز کیا ہے، اور آپ میں سے بعض لوگ اپنی فیملی بھی یہاں سے ہی ڈھونڈیں گے، اس لیے میں اس جگہ کا بہت مشکور ہوں۔ آج میں آپ سے پرپس یعنی مقصد کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں میں آپ کو آپ کے پرپس تلاش کرنے کے بارے میں کمنسمنٹ نہیں کرنے آیا۔ ہم ہزاروں سالوں سے یہی کام کر رہے ہیں۔ اس کی بجائے میں آپ کو یہ بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کا مقصد تلاش کرنا کافی نہیں ہے۔ ہماری نسل کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایسی دنیا بنا لیں یہاں ہر کسی کو مقصد کی سینس کا پتہ ہو۔ میری پسندیدہ کہانیوں میں سے ایک کہانی جب جان ایف کینیڈی نے ناسا کی
خلائی مرکز کا دورہ کیا تو ایک جینیٹر یعنی چوکیدار جھاڑو تھامے کھڑا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا کر رہے ہو تو چوکیدار نے جواب دیا، مسٹر پریزیڈنٹ، میں ایک شخص کو چاند پر بھیجنے کی مدد کر رہا ہوں۔ پرپز اور فیلنگ جس میں آپ اس کو اپنے آپ سے بڑا سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنے آپ کی بھی ضرورت ہے، لیکن آپ اپنے پرپز کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ پرپز سے ہی حقیقی خوشیاں حاصل کی جا سکتی ہیں، اور آپ اس وقت یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے بعد فری ہو رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ زیادہ اہم ہے۔ جب آپ کے والدین گریجویشن کرنے کے بعد یونیورسٹی سے نکلے تھے تو عام طور پر ان کے مقاصد ان کے چرچ یا معاشرے سے نکلتے تھے، لیکن آج ٹیکنالوجی اور آٹومیشن کی وجہ سے بہت ساری نوکریاں ختم ہو گئی ہیں۔ بہت زیادہ کمیونٹیز میں ممبرشپ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، اور بہت زیادہ لوگ ڈسکنیکٹڈ اور فرسودگی کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پوری دنیا کا سفر کیا ہے، میں نوعمر بچوں کی حراست اور نشہ عادی لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ اگر ان کے پاس اسکول پروگرام ختم ہونے کے بعد اگر کچھ ہوتا تو ان کی زندگیاں مختلف ہو سکتی تھی۔ میں فیکٹری کے ورکر سے بھی ملا ہوں جو جانتے ہیں کہ ان کی پرانی نوکریاں واپس نہیں آ رہی۔ ہمارے معاشرے کو آگے بڑھنے کے لیے ہمیں نسل در نسل درپیش مسئلہ نہ صرف نوکریاں پیدا کرنا ہے بلکہ اپنے مقاصد کا نیا احساس پیدا کرنا ہے۔ مجھے وہ رات یاد ہے جب میں نے کرک لینڈ ہاؤس میں اپنے چھوٹے سے کمرے سے فیس بک کا آغاز کیا تھا۔ میں اپنے دوست کے ایکس کے ساتھ نوش گیا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اس کو بتایا تھا کہ میں ہارورڈ کی کمیونٹی کو آپس میں جوڑنے کے لیے بہت پرجوش ہوں، لیکن ایک دن کوئی بڑی کمپنی پوری دنیا کو جوڑ دے گی۔ بات یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی ایسا نہ سوچا تھا کہ وہ میں خود ہوں گا۔ میں تو صرف کالج کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ہم اس کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ بڑی بڑی کمپنیاں تھیں جن کے پاس وسائل تھے۔ میں نے سمجھا تھا کہ ان میں سے کوئی ایسا ایک کمپنی کرے گی، لیکن یہ آئیڈیا ہمارے لیے بہت واضح تھا کہ پوری دنیا کو کنیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ ہم تو صرف اس پر دن بدن اور لگاتار محنت کرتے رہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کی بھی اپنی اپنی کہانیاں ایسی ہی ہوں۔ اس دنیا میں یہ واضح آپ کو دکھائی دیتا ہے اور یقین بھی ہے کہ دوسرا اس کو انجام دے گا، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، تم ہی کرو گے۔ لیکن یہ آپ کا مقصد حاصل کرنا کافی نہیں ہے، آپ کو دوسروں کے لیے مقاصد کا احساس پیدا کرنا ہوگا، اور مجھے یہ بہت مشکل رستہ لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ میری امید کبھی بھی ایک کمپنی بنانے کے بارے میں بالکل نہیں تھی، بلکہ میرا کام تو جسٹ آئیڈیاز دینا تھا، اور جیسے ہی یہ سارے لوگ ہمارے اس آئیڈیا کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہونا شروع ہو گئے، میں نے صرف یہی سمجھا کہ یہ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے کبھی بھی وضاحت کرنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کیا کہ میں خود ایک کمپنی بناؤں گا۔ اسی طرح یہ واقعات چلتے رہے۔ کچھ سال بعد کچھ بڑی کمپنیاں ہمیں خریدنا چاہتی تھیں۔ میں فروخت نہیں کرنا چاہتا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑ سکتے ہیں، اور ہم اس وقت فرسٹ ورژن آف نیوز فیڈ کی تعمیر کر رہے تھے، اور میں نے سوچا کہ اگر ہم اس کو لانچ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم دنیا کے بارے میں سیکھنے کا طریقہ بدل سکتے ہیں۔ قریب ہماری کمپنی کا ہر فرد اس کو بیچنا چاہتا تھا۔ اعلیٰ مقاصد کے احساس کے بغیر یہ شروعات کے خواب تھے۔
اس خواب نے ہماری کمپنی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ایک خاص دلیل کے بعد ہمارے ایک کمپنی کے نزدیکی ایڈوائزر نے مجھے ایڈوائز کی کہ اگر سر آپ اس کو فروخت کرنے پر راضی نہ ہوئے تو پوری زندگی آپ کو پچھتاوا رہے گا۔ تعلقات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ 1 سال کے اندر ہی انتظامیہ میں شامل سارے افراد جا چکے تھے۔ یہ میرا فیس بک معروف کرنے کا سب سے مشکل وقت تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن میں تنہا محسوس کر رہا تھا، اور برتر بھی یہ میری غلطی تھی۔ میں حیران تھا کہ میں غلط تھا، ایک 22 سالہ بچہ جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیسے دنیا نے کام کرنا ہے۔ اب سالوں بعد میں سمجھ گیا ہوں کہ معاملات اعلیٰ مقاصد کے احساس کے بغیر کیسے کام کرتے ہیں۔ اسے بنانا ہم پر منحصر ہوتا ہے تاکہ ہم سب مل کر آگے بڑھتے رہیں۔ آج میں ایک ایسی دنیا کی تشکیل کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جہاں ہر کوئی اپنے مقصد کا احساس ہو، بڑے معنی خیز منصوبوں کو ساتھ لے کر مساوات کی تعریف کر کے، تاکہ ہر کسی کے پاس ہو، تاکہ ہر کسی کو مقصد کے حصول کی آزادی ہو اور پوری دنیا میں مقاصد حصول کرنے کی آزادی ہو، اور پوری دنیا میں ایک کمیونٹی کی طرح تعمیر کر سکیں۔ سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں کہ بڑے بڑے پروجیکٹس کیسے شروع کیے جائیں۔ ہماری یہ نسل آٹومیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے لاکھوں جاب سے محروم ہو گئی، جیسا کہ سیلف ڈرائیونگ کار اور ٹرک وغیرہ۔ ہم سب یہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہر نسل نے اپنے اپنے مخصوص کام کیے۔ 3 لاکھ سے زیادہ افراد نے ایک آدمی کو چاند پر بھیجنے کے لیے کام کیا، جس میں وہ جینیٹر بھی شامل تھا۔ دنیا میں لاکھوں رضاکاروں نے پولیو کے خلاف بچوں کو قطرے پلائے۔ لاکھوں لوگوں نے ہاورڈ ڈیم اور بے شمار عظیم کام کیے۔ ہمیں ان لوگوں پر فخر ہے۔ اب ہماری باری ہے کہ ہم یہ عظیم کام خود کرنا ہے۔ شاید آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ڈیم کیسے بنائیں گے، لاکھوں لوگوں کو اکٹھا کیسے کریں گے، لیکن میں آپ کو راز کی بات بتاتا ہوں۔ جب کوئی کام شروع کیا جائے تو اس کا آئیڈیا اتنا زیادہ واضح نہیں ہوتا۔ جب مسلسل اس پر کام کیا جائے تو آئیڈیا زیادہ واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سٹارٹ کرنا مشکل ہے، بعد میں اس کے بے شمار راستے کھل جاتے ہیں۔ اگر مجھے لوگوں کو کنیکٹ کرنے کے بارے میں ہر چیز پہلے سے پتہ ہوتی تو میں کبھی بھی فیس بک شروع نہ کر پاتا۔ ایک سنگل کامیابی کا اصول بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ ہمیں ناکارہ بنا دیتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں اکثر فلمیں غلط ثابت ہوتی ہیں۔ کوئی بھی شیشے پر ریاضی کے فارمولے نہیں لکھتا۔ حقیقت پسندی اچھی چیز ہے۔ کوئی بھی جو بڑے ویژن پر کام کر رہا ہو اسے لوگ پاگل کہیں گے، یہاں تک آپ اس کو ٹھیک طریقے سے ختم بھی کر لیں۔ کسی بھی پیچیدہ مسئلے پر کام کرنے والے لوگ نہ سمجھنے کا الزام لگایا کرتے ہیں۔ جو بھی کام میں پہل کرتا ہے اسے بہت تیزی سے آگے بڑھنے پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کیونکہ دنیا تو آپ کو سست کرنا چاہتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہمارے اکثر بڑے کام نہیں کرتے کیونکہ ہم غلطیوں سے ڈرتے، اگر کچھ کر لیتے ہیں تو وہ بھی ادھورا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کس طرح کلائمیٹ چینج روک سکتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ ہم اپنے پلانٹ میں موجود لاکھوں لوگوں، مینوفیکچرنگ اور سولر پینل بنانے والوں کو تباہ کر دیں، ہم بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے 50 گنا زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں ان کی کاز تلاش کرنے کی بجائے کہ پہلی دفعہ لوگ اس کا شکار ہوئے ہیں۔ یہ کتنا عجیب معاملہ ہے۔ ہم اس کو کیسے حل کر سکتے ہیں؟ ہم کس طرح اپنی جمہوریت کو جدید بنا سکتے ہیں جس سے ہر کوئی اپنا ووٹ آن لائن کاسٹ کر سکے؟ ہم تعلیم کو کیسے اتنا عام کر سکیں کہ ہر کوئی سیکھ سکے؟ یہ ساری کامیابیاں ہماری پہنچ میں ہیں۔ آئیے ان سب کو ایک ایسے انداز میں کریں جس سے ہر
سوسائٹی میں ہر بندہ اس کا فریق بنے۔ آئیے بڑے کام کریں، نہ صرف معاشی ترقی کے لیے بلکہ اپنے مقاصد کی تخلیق کے لیے۔ لہٰذا بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کر کے ہم اس دنیا میں نہ صرف اپنے مقاصد بلکہ اہم ترقی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری اہم چیز ہمارا مساوات کا تصور کی دوبارہ تشکیل دینا ہے، تاکہ ہر کسی کو اپنے مقاصد حاصل کرنے کی مکمل آزادی ہو۔ ہمارے بہت سے والدین کے کیریئر میں مستقل ملازمتیں تھیں، لیکن ہماری اس نسل میں نہیں۔ ہم سب کاروباری ہیں، خواہ ہم پروجیکٹ شروع کر رہے ہوں یا ڈھونڈ رہے ہوں، اور یہ سب بہت اچھا ہے، کیونکہ ایسی کاروباری کلچر سے معاشی ترقی ہوتی ہے۔ کاروباری ثقافت اس وقت پروان چڑھتی ہے جب بہت زیادہ نئے آئیڈیاز آزمائے جاتے ہیں۔ میری فیس بک پہلی چیز نہیں تھی جو میں نے بنائی تھی۔ اس سے پہلے میں نے چیٹ سسٹم، گیمز، اسٹڈی ٹولز اور میوزک پلیئر بھی بنائے تھے۔ ہیری پوٹر کو شائع کرنے سے پہلے جے کے رولنگ کو 12 بار ریجیکٹ کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ بنیونس کو ہیلو حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں گانے گانے پڑے تھے۔ سب سے بڑی کامیابیاں ناکام ہونے کی آزادی سے حاصل ہوتی ہیں، لیکن آج ہمارے پاس دولت کی عدم مساوات کی سطح ہے جو ہر کسی کو تکلیف دے۔ جب اپنے آئیڈیاز کو کاروبار میں تبدیل کرنے کی آزادی حاصل نہ ہو، ہم سب ہار جاتے ہیں۔ یہ ہمارے سسٹم کی خرابیاں ہیں۔ میں نے ہارورڈ کو چھوڑا اور پچھلے 10 سالوں میں اربوں ڈالر کمائے، جبکہ لاکھوں ایسے طالب علم بھی ہیں جو اپنے قرضوں کی ادائیگی کے سلسلے میں مارے پھر رہے ہیں تاکہ وہ علیحدہ کاروبار بنا سکیں۔ میں بہت زیادہ کاروباری لوگوں کو بھی جانتا ہوں، ان میں سے کسی ایک فرد نے بھی ہار نہیں مانی بلکہ آگے سے آگے نکلتے گئے۔ دوسری طرف میں بہت زیادہ ایسے افراد کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے اپنے خوابوں کو حقیقت میں نہیں بدلا، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہم ناکام نہ ہو جائیں۔ محض ایک اچھا آئیڈیا رکھ کر کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اگر میں اپنی ساری زندگی کوڈ سیکھنے میں گزار دیتا اور میری فیملی مجھے سپورٹ کرتی رہتی تو میں کبھی بھی فیس بک نہ بنا پاتا اور نہ ہی آج آپ کے سامنے کھڑا ہوتا۔ ہر نسل مساوات کی تعریف کو آگے بڑھاتی ہے۔ ہماری پچھلی نسلیں ووٹ اور سول حقوق کے لیے لڑی ہیں اور ایک مہذب معاشرہ تشکیل دیا، لیکن موجودہ نسل کو سماجی تعلق رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہمیں ایسا معاشرہ تشکیل دینے کی ضرورت ہے جہاں پر معاشی ترقی کی پیمائش جی ڈی پی سے نہیں بلکہ کردار سازی سے کی جا سکے۔ ہمیں یونیورسل بیسک انکم جیسے نظریات کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہر کسی میں نیو آئیڈیاز کو تلاش کرنے کی جستجو پیدا ہو جائے۔ ہمیں بچوں کی دیکھ بھال اور محنت کے حوالے سے نئے سرے سے کام کرنا پڑے گا۔ ہم سب میں بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، لہٰذا ہمیں ایسے معاشرے کی ضرورت ہے جو تالا لگانے پر کم توجہ دے اور ہمیں بدنما نہ کرے۔ ہمیں اپنے تعلیم کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے مزید محنت کی ضرورت ہے تاکہ ہر کوئی مساوی تعلیم حاصل کر سکے۔ اور ہاں، ہر کسی کو مقصد کے حصول کی آزادی مفت میسر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ میرے جیسے لوگوں کو ان کی قیمت ادا کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بعض بہت اچھا کام کریں گے بھی اور کر بھی سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے اور میری بیوی پرسکیلا نے جین زکربرگ انسٹی ٹیوٹ شروع کیا ہے، اور میں اپنی دولت کو ایکول اپرچونٹی کے فروغ کے لیے ان بچوں پر خرچ کر رہا ہوں۔ یہ ہماری نسل کی اعلیٰ اقدار ہیں کہ ہم بہت زیادہ پیسہ بھی ڈونیٹ کرتے ہیں اور وقت بھی۔ آج آپ میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ ہر ہفتے میں 1 یا 2 گھنٹے لازمی ان لوگوں کی مدد کیا کریں گے جو اپنے آئیڈیاز کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں۔
شاید آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ وقت ہے، میں خود ایسے ہی کرتا ہوں۔ جب پرسکیلا ہارورڈ سے گریجویشن کرنے کے بعد فری ہوئی تو وہ ٹیچر بن گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ تعلیم کے میدان میں مدد کریں تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کو بھی ایک کلاس لازمی پڑھانی چاہیے۔ میں نہ مانا اور ان سے کہا کہ میں کافی مصروف ہوں، لیکن اس نے کافی اصرار کیا۔ لہذا اسکول میں نے بچوں کی ایک کلاس پڑھائی جس میں نے ان کو کاروباری سرگرمیاں پڑھائی۔ ان سے میں نے کافی زیادہ چیزیں سیکھی۔ میں نے ان کو اپنے اسکول دور کی مختلف کہانیاں سنائیں اور انہوں نے بھی اور مختلف کہانیاں مجھے سکھائی۔ ہر نسل لوگوں کے حلقہ کو وسیع کرتی ہے جیسے ہم ہیں، اور ہماری نسل سے مراد پوری دنیا۔ ہم انسانی تاریخ کے اس عظیم خط کو سمجھتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ آنے والے لوگوں کی طرف جھک جاتا ہے۔ قبیلوں سے شہر، شہروں سے ممالک، ہم ایسی چیزوں کا حصول کر سکتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اب ہم عالمی سطح پر ایک گلوبل ولیج بن چکے ہیں جس سے غربت اور بیماریاں ختم کرنے میں کافی حد تک مدد ملی ہے۔ کوئی بھی اکیلا ملک کلائمیٹ چینج سے نہیں لڑ سکتا، سارے اکٹھے مل کر ہی اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس دنیا میں ہم غیر مستحکم بھی ہو رہے ہیں، ہم بہت زیادہ مسائل کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ ان سب میں اپنا اپنا کردار ادا کریں گے۔ آخر میں مجھے امید ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ایک نعمت بنانے کی کوشش کریں گے۔ گڈ لک کلاس 2017۔ تھینک یو۔ Thank you so very much, Mark.